بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے والے ناظرین السلام علیکم۔ میں ہوں شیراز مغل، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، جس طرح میں غزوات کو بیان کرتے ہوئے آ رہا ہوں، آج میں غزوہ خیبر پر گفتگو کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں بتاؤں گا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا معاہدہ کیا جس کے ذریعے مشرکین مکہ پابند ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ خیبر کی طرف نہیں بڑھ سکے۔ مسلمانوں نے، میں یہ سمجھتا ہوں، بالکل سکون سے وہ جنگ جیت لی۔ ٹائم لگا، 1 مہینے کا ٹائم لگا خیبر کو فتح کرنے میں۔ خیبر یہودیوں کے نزدیک قلعے کو کہتے ہیں، ہم لوگ جس کو قلعہ کہتے ہیں اس کو یہودی خیبر کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ کیا مشرکین مکہ سے۔ اس معاہدے میں یہ شرط تھی کہ ہم مدینہ والوں کے خلاف جنگ نہیں لڑیں گے بالواسطہ یا بلا واسطہ، مطلب نہ ہم ظاہراً مدینہ والوں کے خلاف جنگ لڑیں گے، نہ اندرونی کسی کی سپورٹ کریں گے جنگ لڑنے میں۔ تو اور مدینہ والے بھی ہمارے خلاف جنگ نہیں لڑیں گے، کیونکہ کچھ جنگیں ہو چکی تھی۔ اب مکہ والے ان سے تنگ تھے، مسلمان تو جذبات میں تھے، لیکن مکہ والے جنگوں سے تنگ ہو چکے تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے جنگیں نہ ہو، پرامن پرسکون ماحول بن جائے۔ اب اسی اسنا میں انہوں نے ایک معاہدہ طے کیا، جس میں باقاعدہ سب سے پہلے یہ شرط رکھی تھی، ہم جنگ آپ کے خلاف نہیں لڑیں گے بالواسطہ یا بلا واسطہ، نہ اندرونی نہ بظاہر، نہ کسی کی سپورٹ کریں گے۔ اور دوسری شرط پھر یہ رکھی تھی، یہ سب سے زبردست پاورفل شرط تھی، جس کے ذریعے مکہ والوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پابند کر دیا تھا۔ اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جہاں کام کر رہی تھی، وہاں صحابہ کی نگاہ کام نہیں کر رہی تھی۔ بظاہر صحابہ نے پوچھا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، یہ ہم نے جو معاہدہ بھی کر رہے ہیں اس کی بہت کمزور شرائط ہیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرائط رکھی تھی اس کے بعد پتہ چلا وہ بہت مضبوط شرائط تھی۔ دوسری شرط اس میں یہ بھی تھی کہ ہم عمرہ کرنے جائیں گے تو نیام سے تلواریں نہیں نکالیں گے، وہاں جا کے کوئی خون خرابہ نہیں کر سکے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی جو شرائط تھی، یہ ایک شرائط یہ بھی تھی اس میں کہ مکہ سے اگر کوئی بندہ مدینہ جائے تو مدینہ والے اس کو واپسی بھیجیں گے، اور اگر مدینہ سے کوئی مکہ آئے تو مکہ والے اس کو واپسی نہیں کریں گے۔ حالانکہ یہ بالکل کمزور اور غلط شرائط تھی، غلط شرط تھی، لیکن جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کام کر رہی تھی، وہاں جو صحابہ بھی بار بار پوچھ رہے تھے، یا رسول اللہ، ہم نے شرائط بہت کمزور رکھی ہے۔ اور جب عمرہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی آئے تو اس وقت بھی صحابہ اکرام نے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم نے شرائط بہت کمزور رکھی ہیں۔ لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ، ہم نے جنگ فتح کر لی، ہم فتح یاب ہو گئے اس معاہدے کے بعد۔ اور واقعی ایسا ہوا۔ پھر جو یہودی سازشیں کرتے تھے مدینہ میں رہ کے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست سے بدر کر دیا، جس میں قبیلہ بنو نذیر تھا۔ اس کے علاوہ کچھ اور قبائل بھی تھے، کچھ وہاں سے نکل کے مکہ کی طرف آ گئے، اور کچھ بالخصوص جو خیبر جو قلعہ تھا اس میں جا کے رہائش پذیر ہوتے، کیونکہ یہودیوں کی سب سے بڑی پاور وہیں پر تھی، اور وہاں پر ایک انہوں نے جو قلعہ بنایا تھا، بہت محنت سے ایک پاورفل قلعہ تھا، جہاں پر ہتھیار تھے، ہر طرح کا ساز و سامان تھا، جس کو مسلمان فتح کرنے میں جس میں بعد میں 1 مہینہ لگا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کو ساتھ رکھا، جو تقریباً 96 میل کا سفر تھا، مدینہ سے لے کے خیبر تک۔ آپ نے یہ سفر طے کیا، اور سفر طے کرنے کے بعد جب قلعے کا محاصرہ کیا، تقریباً 1 مہینے کا قریب ہو گیا، آپ پے در پے حملے کر رہے ہیں، قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ پھر ایک دن ان میں سے جو مرحب کا بھائی تھا حارث باہر نکلا، اس کی طاقت اتنی تھی کہ وہ 13 من کا گرز اٹھا کے جنگ میں اترتا تھا، تو اس کا مقابلہ حضرت علی نے کیا اور اس کو قتل کیا۔ اس کے بعد چونکہ وہ جو قلعہ تھا اس کے اندر 8 قلعے اور تھے، کچھ قلعے فتح ہو گئے، جب آخری قلعہ بچ گیا جو سب سے پاورفل تھا، جس میں سب سے زیادہ یہودی وہاں پر آباد تھے اور وہاں کی سیکورٹی سب سے زیادہ سخت تھی، تو اس کی کوشش کر رہے تھے پے در پے کہ کسی طریقے سے فتح ہو جائے۔ اب وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا، پھر مہینہ جب قریب ہونے والا تھا، 1 دن پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اس قلعے کو فتح کرے گا۔ اب رات ہوگی، رات کو صحابہ کرام ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہو سکتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا میرے ہاتھ میں، دوسرے کہہ رہے ہیں میرے ہاتھ میں دیں، ایک دوسرے سے باتیں بھی کر رہے ہیں اور سوچ بھی رہے ہیں۔ صبح کا جب ٹائم آیا تو سب سوچ رہے ہیں،
انتظار کر رہے ہیں کہ جھنڈا کس کے ہاتھ میں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ ان کی آنکھوں میں آشوب ہے، وہ بیمار ہے، اس وقت نہیں آ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اسے بلاؤ۔ پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، ان کی آنکھوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب مبارک لگایا اور ان کی آنکھیں پہلے سے زیادہ روشن ہوگی۔ پھر آپ نے جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں دیا۔ اب جیسے ہی جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں گیا، حضرت علی نے پھرتی سے وہاں دوڑ لگائی، حتیٰ کہ جو قلعہ تھا مسلمان جو یہودیوں کا، اس کے باہر جا کے جو پتھر تھا، اتنے زور سے جذبات سے اس جھنڈے کو پتھر میں، جو اس کا ڈنڈا تھا پتھر میں اتنے زور سے لگایا کہ وہ ڈنڈا پتھر کے اندر گھس گیا۔ اور اس وقت جو قبیلے کا اوپر جو چوکیدار بیٹھا تھا، جو دیکھ رہا تھا، یہودی تھا، اس نے کہا اب یہودیوں تمہارے ہاتھ سے قلعہ گیا، کیونکہ اس نے تورات میں پڑھ رکھا تھا یہ والا قلعہ وہ فتح کرے گا جو اس پتھر میں جھنڈا لگائے گا۔ اب حضرت علی کے جذبات تھے، جذبہ ایمانی تھا، وہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی تھی، یہاں ان کے ایک اپنے جذبات تھے حضرت علی کے۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد دیکھا آپ نے ایک ہاتھ سے تلوار پکڑی ہوئی ہے اور بائیں ہاتھ سے قلعے کا جو دروازہ تھا اس کو اٹھا کر 40 گز دور پھینکا۔ بعد میں روایات میں آتا ہے کہ بعد میں 40 اصحابہ نے اس دروازے کو اٹھانا چاہا، نہیں اٹھا سکے۔ یہ جذبہ ایمانی تھا کہ انہوں نے اس وقت دروازہ خیبر کا کھینچا اور 40 گز دور پھینک دیا۔ اس کے بعد اندر سے مرحب بار آیا، تو مرحب آ کے پہلے اس نے کچھ اشعار کہے جس طرح سرداروں کا ایک طریقہ تھا، اور کہنے لگا، کیونکہ ان کی پہلے آپس میں رشتہ داری تھی، مرحب کہنے لگا تم بچے ہو ابھی، تو اس وقت شاید ان کی عمر 21 سال تھی، تو تم جو ہے واپسی چلے جاؤ، تمہارا اور میری تم سے میں لڑائی نہیں لڑ سکتا، تم ابھی عمر میں چھوٹے ہو۔ تو حضرت علی نے فرمایا تم لڑائی نہیں لڑنا چاہتے لیکن میں تم سے لڑائی لڑنا چاہتا ہوں۔ پھر اس نے اشعار کہے، پھر واپسی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے۔ حیدر کا مطلب یہ ہوتا ہے، جو عربی زبان سمجھتے ہیں، حیدر اس شیر کو کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے ٹائیگر، جس کے اس طرح جو بال لمبے نہیں ہوتے، جس طرح داڑھی کی شکل بنائی ہوتی ہے۔ اب حیدر وہ ہوتا ہے جس کو ہم ببر شیر کہتے ہیں اپنی زبان میں، حیدر اس شیر کو کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے۔ تو دیکھا اب حضرت علی جوش میں تھے، تو مرحب تیار ہو گئے لڑائی کے لیے۔ حالانکہ مرحب جب باہر آیا تھا، جب بھی وہ جنگ لڑتا تھا وہ ایک عام حالت میں آتا تھا، تلوار اٹھا کے اور اپنے ہاتھ میں ڈار رکھ کے، لیکن جب حضرت علی کے مقابلے میں آیا اس نے اپنے سر پر جو پتھر کی ٹوپی بندھی تھی وہ رکھی، اور زنجیر باندھ کے اپنے آپ کو جو لوہے کی جو جیکٹ پہنتے تھے اس وقت وہ پہن کے باہر آیا، اور لڑائی شروع ہونے والی تھی۔ مرحب نے سب سے پہلے حضرت علی پر وار کی، جو حضرت علی نے ڈھال سے روک دی۔ پھر حضرت علی نے کہا اب تو نے پہلی وار کر دی، اب میں تمہارے پہ وار کرتا ہوں۔ تو حضرت علی نے پلٹ کر جب وار کی تو مرحب کے سر پر تلوار لگی، سر کو چیرتے ہوئے، یہاں ناک کو چیرتے ہوئے، سینے کو چیرتے ہوئے دو حصے ہو گئے، ایک ایسا اس طرف جا لگا اور دوسرا ایسا دوسری طرف جا لگا، اور حتیٰ کہ تاریخ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ وہ تلوار جو گھوڑا تھا گھوڑے کے اوپر لگی اور تلوار گھوڑے کو کاٹتے ہوئے زمین میں جا لگی۔ یہ طاقت تھی حضرت علی کی، یہ ایمان کا جذبہ تھا۔ اس میں ایک واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ جب کافی ٹائم گزر گیا تھا، جب حضرت علی بوڑھے ہو گئے تھے، ایک بندہ آیا شام سے، تو حضرت علی کو دیکھنا چاہتا تھا، کیونکہ حدیث میں بھی ہے النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو ایک بندہ ڈھونڈتا ہوا آیا کہ علی کہاں ہے، تو دیکھا ایک کونے میں ایک بوڑھا سا شخص اخروٹ توڑنے کی کوشش کر رہا ہے دانتوں کے نیچے رکھ کے۔ اب وہ اخروٹ نہیں توڑ سکتا، تو پھر اس نے پوچھا کہ حضرت علی کا بتاؤ وہ کہاں ہے، پھر کسی نے بتایا حضرت علی وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ چونکہ ان کا ایک چہرہ بھی خوبصورت تھا، دور سے پہچان تو ہو جاتی تھی، اب اس نے پھر بھی اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے پوچھا کہ حضرت علی کہاں، تو دیکھا وہ اخروٹ توڑ رہے ہیں۔ پھر جب قریب گیا تھوڑا سا مسکرایا، تو حضرت علی نے پوچھا کیا وجہ ہے اے آنے والے، ماجرا کیا ہے، کیوں مسکرا رہا ہے؟ پھر حضرت علی سمجھ گیا، حضرت علی نے پوچھا بتا وجہ کیا ہے، کیوں مسکرایا تو وہ کہنے لگا میں اس لیے مسکرایا ہوں کہ آپ اخروٹ توڑ نہیں سکتے، آپ نے خیبر کا دروازہ کیسے توڑا ہوگا؟ تو حضرت علی نے کہا اچھا، میں بے شک ابھی اخروٹ تک نہیں توڑ سکتا، لیکن خدا کی قسم ابھی بھی اگر جہاد کا اعلان ہو بتاؤ کہاں ہے خیبر کے دروازے، میں ابھی بھی توڑ کے دکھاؤں گا۔ یہ جذبہ ایمانی تھا، یہ ایمان کی ایک قوت تھی۔ تو پھر جب خیبر فتح ہوا، مسلمانوں نے یہودیوں کو شکست دی،
اس کے بعد یہودیوں کی بھی کمر ٹوٹ گئی، اس کے بعد آگے فتح مکہ آ رہا ہے، میں اس پر بھی انشاءاللہ جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے وہ طور طریقے جس کی وجہ سے ہمارے ایمان کے جذبات بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا کرے۔ وما توفیق الا باللہ۔